बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने अदलिया को बेतौकीर कर दिया है और अब जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं। आज जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जिस तरह मौजूदा हुकूमत और ताकतवर हलकों के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने तो हैरान कुन किस्म की बात की है। वो सारी डिटेल तो आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ आपको इल्म है, कादी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उनके साथ एक उनके सेक्रेटरी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जो है वो साबक एक ओहदेदार थे वहाँ के। और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामलात के अंदर काजी साहब मुसलसल टांग अड़ाते रहे और ये जो है वो सऊदी अरब के तावन के साथ एक यूनिवर्सिटी कायम है। तो अब इस पर आज एक खत लिखा गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। इस खत के अंदर क्या कहा गया है ये भी डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ पारा चिनार के जो मामलात हैं वो आपको इल्म है काफ़ी अरसे से ख़राब है, अद्वियात की किल्लत है। फिर आपस के अंदर जो कबायली लड़ाइयाँ हैं वो बड़ा ख़तरनाक रुख अख्तियार कर गई हैं। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो आपस में बगलगीर हुए हैं। और अब क्या फैसला किया गया है इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह जो है वो इस फायर वाल को तोड़ने के लिए जो हमारे चैनल पर लगाई गई है आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक तो जो अमेरिकन मुदाखलत है उस पर बात हो रही है। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। इतवार से इस पर अमल दरामद और पूरा जो लायामल है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने तैयार किया हुआ है। और सोशल मीडिया को टारगेट ही इसीलिए किया जा रहा है चूंकि आम आवाम सोशल मीडिया पर मौजूद है और बड़े बड़े इदारे करोड़ों रुपए लगा के इस वक्त भी कोई बताया गया है कि 53 करोड़ रुपया मंजूर करवाया गया हुकूमत की तरफ से। और उसका बुनियादी जो मकसद है वो हुकूमती इस वक्त जो कारकर्दगी है वो पता नहीं किसको कारकर्दगी दिखानी है। आवाम के सामने तो आपकी सारी कारकर्दगी है ना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लोग पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह फेक न्यूज का गढ़ बना हुआ है, जो असल हकायक है आवाम से छुपा रहा है, तो इसलिए उनको इश्तिहारात की हड्डी डालना जो है वो जरूरी होती है। कुरम और पारा चनार आपको इल्म है यहाँ पे ये दो कबाइल बुनियादी तौर पर उनकी लड़ाई थी और फिर आगे वो मजहबी रुख अख्तियार कर गई है। अहले तशी और अहले सुन्नत मुख्तलिफ इलाके हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, एक शाहराह है और वहाँ पे अक्सर इस तरह की बातें उजागर होती हैं, इस तरह के वाकयात जो है वो रोनमा होते हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि जो बंकर है वो ख़त्म किया जाए, जो असला है वो वापस लिया जाए और फिर वहाँ पर जो है वो कुछ शराइत रखकर दोनों कबाइल जो है उनको आमादा किया जाए। अद्वियात वहाँ पर फराम की जा रही हैं और भी जो फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है। चूँकि ये एक ऐसा इलाका है जो अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सरहद है और शिकवा ये है वहाँ पर जो अहले तशी कम्यूनिटी है ख़ास तौर पर उनका। और उसके बाद अहले सुन्नत बेचारे उनके साथ भी यही हो रहा है कि अफ़गानिस्तान से कुछ लोग इंटर होते हैं और वो भी कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं। और जो हमारे फोर्सेज हैं वो इस वक्त आपको इल्म है जो सारा जोर है वो अपने तौर पर कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन पर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगता है कि आप असल जो काम है आपका उस पे हमारे इदारे चूंकि फोकस नहीं कर रहे हैं और वो पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। और यही इस वक्त जो रोना आम आदमी रो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के लोग जो रोना रो रहे हैं, यही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन्होंने भी यही रोना रोया है। काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उनका जो सेक्रेटरी था वो मुश्ताक वो चूंकि उसको फारग किया गया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, तो फिर उसने बगैर बताया गया कि बहुत सारे लोग अब जब जहाँ भी आप वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी एक लॉबिंग होती है, वहाँ कुछ लोग आपके हमायती होते हैं, कुछ मुखालफ होते हैं, मामलात जो भी हो। बहरहाल कादी फायद ईसा की जो दिलचस्पी है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामलात में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उन्होंने जाके इजलास के अंदर ऐसे समझा जैसे वो यहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हालांकि वो एक मेंबर की हैसियत रखते थे और उनका साइको इश्यूज भी थे जो पूरी आवाम को भुगतना पड़े। तो बिल आखिर जो है वो कभी इसको सुनाई। अरब लोग जो थे वो किसी की इस तरह की बात सुनने के आदी नहीं है, खास तौर पर पाकिस्तानियों की, तो उनको भी झाड़ा और वो फिर लोगों ने जो है उस पे जो मुतलका लोग थे काफी एहतजाज भी किया उनके रवैये पर। कादी साहब जो है वो अब शायद लंदन में कोई इलाज करवा रहे हैं या नहीं, उनका ये जो साइको इश्यूज हैं
ان کو پاکستانیوں نے بہت جو ہے وہ عجیب طریقے سے بھگتا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ آج باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو۔ اس خط کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو بات کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے، یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ اسلامک یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور نہ صرف دیکھا جائے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اور اس کے اندر یہ قرار دیا گیا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کے انتظامی امور پر، یہ آج قبلہ ایاز جو ہے ایپلیٹ کورٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور خط کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ سعودی عرب جدہ کے اندر ایک اجلاس ہو رہا ہے، اسلامک یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہیں اور ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حالانکہ اگر بات دیکھی جائے تو اس سے پہلے جس طرح قاضی فائد عیسیٰ معاملات کو بگاڑتے رہے ہیں، تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ان معاملات کو سیدھا کیا جائے۔ تو یہ ایک تو خط جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آج لکھا گیا ہے، لیکن جو اصل خبر ہے نا جس پہ سب کا فوکس اور دھیان ہے، اب وہ خبر یہ ہے کہ بھئی آج ایک کیس ہے مرڈر کا، اس کی سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر جسٹس جمال خان مندوخیل تھے، جسٹس اطہر من اللہ تھے، جسٹس ملک شہزاد تھے۔ اب انہوں نے جو وہاں پہ ریمارکس دیے ہیں، حالانکہ اب عوام سپریم کورٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف ملنا کوئی نہیں ہے، اب وہ کباڑے ہی نکل گیا ہے سارے اداروں کا جس طرح، تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک آئینی بنچ یعنی ود ان کورٹ ایک نئی کورٹ کریٹ کر دی گئی ہے، اور نہ وہ کسی کی سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی 26ویں آئینی ترامیم جو ہے ان کے وہ بینیفیشری ہے، تو لہذا 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کے اندر بھی کوئی بڑی پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ اب یہ ملزم جو ہے اس کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا بنیادی طور پر حکم دیا گیا ہے، مرڈر کا ایک کیس ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، یہ ریمارکس بڑے عام ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کس طرح عدلیہ کے ادارے کو بھی بے توقیر کر دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان پر بھی اس کے اندر تنقید کی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ چونکہ کافی عرصے سے خاموش تھے، پچھلے دنوں ایک کیس کے اندر انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اور اب انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔ اطہر من اللہ کہتے ہیں جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اور یہ بات عام بندہ تو کرتا ہے، تحریک انصاف والے کرتے ہیں، لیکن ججز بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزرائے اعظم مارے گئے، تینوں وزرائے اعظم کے کیسز کا کیا بنا؟ بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے، کچھ معلوم نہیں ہوا، اصل بات کچھ کرنے کی خواہش نہ ہونا ہے۔ دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں پولیس کی تفتیش انتہائی ناقص ہے، جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجن رنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا حال ہی ہوتا رہے گا۔ اب حالانکہ بندہ مندوخیل صاحب سے پوچھے، اب آپ ہیرو بن رہے ہیں، جب الیکشن تاخیر کے ساتھ کیے گئے، پنجاب خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہونے دیے گئے، جب یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، جب لوگوں کے گھروں پہ باقاعدہ طور پر حملے ہو رہے ہیں، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں پہ اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم جس کے تحت آپ کا آئینی بینچ بنا ہے اور اس کے آپ ممبر بنے ہیں، تو وہاں پر اس کی خاطر بھی لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہاں آپ نہیں بولے، جب بولنے کا وقت تھا آپ ٹھوس ہو گئے، اور اب آپ جو ہے دوبارہ ہیرو بننے کے لیے اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں، جب پوری عدلیہ آپ نے سرنڈر کر کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک انتظامی کھاؤ قبائل کی حکومت کے سامنے آپ نے رکھ دی ہے، اور اب آپ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک تنقید جو ہے وہ جسٹس مندوخیل پر بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ پھر جسٹس ملک شہزاد صاحب بولے، وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہو؟ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریمارکس آج ان ججز کے جو ہے وہ دیے گئے جسٹس ملک شہزاد کی طرف سے، پھر جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں
ان کی طرف سے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس مندوخیل جو پوری اس گیم کا اور جتنی کاروائیاں اس وقت ہو رہی ہیں ان کا باقاعدہ جن کو حصہ قرار دیا جاتا ہے، مزے بھی لے رہے ہیں. یعنی ایک طرف آپ مراعات کے مزے لے رہے ہیں، آپ کی تنخواہوں میں اضافے ہو رہے ہیں، ججز کی تنخواہوں اور مراعات کے اندر اضافہ ہوا. پھر ہم نے دیکھا پارلیمنٹیرین پنجاب حکومت، انہوں نے اپنے ایم این ایز وزراء سب کی مراعات کے اندر اضافہ کر لیا. پھر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو اشتہارات کی صورت میں جو ہڈی ڈالی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر بھی اضافہ کر لیا گیا. تو جہاں پہ آپ کو یعنی اشرافیہ بدماشیہ کا جس سطح پر فائدہ ہونا ہوتا ہے وہاں آپ مزے کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. اور جب کبھی کوئی کیس ہوتا ہے ہلکی پھلکی موسیقی کر کے یہ ریمارکس دینا، اگرچہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایک بڑا پیغام ہے، وہ مائنڈ ان کا کلیئر ہے، لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس پر آپ ڈھال نہیں بنے، آپ میدان میں نہیں آئے. جب یہ سارا الیکشنز نہیں ہو رہے تھے اس وقت آپ نہیں بولے. جب انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھی، جب ایم این ایز ایم پی ایز کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ اٹھانے تک معاملات آئے، آپ چپ رہے. انتخابی نشان چھینا گیا، چپ رہے. پھر آپ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ سادہ جو ججز ہے نا ان کے ریمارکس کے ساتھ تو یہ ملک بہتر نہیں ہونے جا رہا. تو بہرحال یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ بتایا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ریاستی ادارے جو تحریک انصاف کا بیانیہ بنیادی طور پر ججز نے بھی آج وہی بات کی ہے کہ سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک طرف دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے. پھر جو ادارے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ حملے کرنے اور معاملات بڑھ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کو بہتر تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کے معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہ والی بات ہے، تو وہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ ایک پیج نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہے، بہتری ہوگی نہیں ہوگی، وہ سارا چیزیں بھی آنے والے دنوں کے اندر سامنے آئیں گی. پاکستان زندہ باد.